نہیں ہوتی ہے. رونا آج ہمارا یہی ہے کہ ہم کام تو بہت کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے. پہلے ہم اپنے زندگی کے حالات پر غور کریں، اپنے روزمرہ کی زندگی پر نظر ثانی کریں کہ ہمارا لوگوں سے تعلقات کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر برکت چاہیے، زندگی میں برکت چاہیے، زندگی کے کاموں میں برکت چاہیے، اپنے روزی میں برکت چاہیے تو رشتوں کو نبھاؤ، رشتوں کو نبھاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے جو کہ اللہ کی سب سے اشرف اور افضل مخلوق ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. بہت سارے رشتوں سے ہمیں جوڑ دیا گیا اور ان رشتوں کے بہت سارے حقوق و واجبات ہمارے اوپر عائد کر دیے گئے. بلکہ انسان کا لفظ جس سے مشتق ہے اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپس میں گھلنا ملنا، میل جول کے ساتھ رہنا، مل جل کر رہنا. تو یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم سب سے مل کر رہیں. اور یہ اللہ رب العزت والجلال کا بنایا ہوا رشتہ بھی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن، دادا، نانی، ایک پورا کنبہ اور پورا قبیلہ ہوتا ہے، پورا خاندان ہوتا ہے. اور ان سارے لوگوں کے حقوق و واجبات کی رعایت کرنا، اسے اللہ رب العزت والجلال نے ہمارا دینی فریضہ بنا دیا.
چنانچہ بہت ساری آیات میں اور بہت ساری احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی اور اس بات پر ابھارا گیا کہ آدمی جو رشتے اس کے اوپر، جن رشتوں کے حقوق اس کے اوپر عائد ہو رہے ہیں، ان حقوق کو وہ ویسے ہی نبھائے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آدمی ان رشتوں کو نبھانے کے لیے نکلتا ہے تو بہت سارے ایسے نازک موڑ آتے ہیں جہاں پہ ان کی دی ہوئی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ رشتوں کا یہ دور یہ بڑا نازک ہے، آپ اسے نبھائیں گے، اس میں بہت ساری تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑے گی۔ اور سچ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وہ مسلمان اور ایک وہ مومن جو لوگوں سے میل جول کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پر، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی اس سے بہت بہتر ہے جو آدمی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے تنہائی کی زندگی گزارنے لگتا ہے، جو آدمی لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، لوگوں کی مصیبت تکلیفوں پر، اذیتوں پر صبر نہیں کرتا، وہ آدمی اللہ کے نظر میں بہتر نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ ایک وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم، وہ مومن اس سے بہتر ہے، اس آدمی سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، تنہائی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس کی زندگی اللہ کے یہاں اتنی بہتر نہیں ہے جو لوگوں سے مل جل کر ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ تو لوگوں سے مل جل کر رہنا، ان کے اذیتوں پر صبر کرنا، یہ ہماری فطرت بھی ہے اور یہ حکم ربانی بھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا، بلکہ ان لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کی جو سماج کے سربراہدہ حضرات ہیں، جن کا ایک وقار ہے، جن کی حیثیت ہے کہ اگر خاندان میں اختلافات ہو جائے، اگر لوگوں کے درمیان اچھی طرح رشتہ نہ ہو، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ آپ کی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے رشتے کو بحال کرنا، جو اختلافات ہیں اسے دور کر دینا، یہ آپ کے بسا اوقات صوم و صلاۃ سے بڑی عبادت ہے۔ دلیل سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ الا اخبرکم بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ میرے صحابہ کیا میں تم کو وہ اعمال نہ بتلاؤں جن کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں صوم و صلاۃ اور صدقہ و خیرات سے بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب بارگاہ الہی میں صوم و صلاۃ، صدقات و خیرات سے بڑھ کر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، پیارے رسول نے کہا کہ اصلاح ذات البین، کہ لوگوں کے درمیان جب رشتوں میں کھٹاس آ جائے، رشتوں میں اختلافات برپا ہو جائے، آپ رشتوں کے اس اختلاف کو دور کر کے ان رشتوں میں دوبارہ مٹھاس ڈال دیں، یہ اصلاح ذات البین ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ صوم و صلاۃ اور صدقات و خیرات سے بڑھ کر اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیونکہ یہ اصلاح ذات البین جب اتنی بڑی عبادت ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے رشتے کو سدھارنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، تو جب رشتوں کے درمیان فساد برپا ہو جائے، وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، اور جب رشتوں میں فساد برپا ہو جائے تو یہ ہلاک و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آدمی بہت بڑا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تقوی شعاری کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا اس بات کا زعم ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، عبادت کی راہ میں لگا ہوا ہے، لیکن معاف کیجئے،
معاف کیجئے ایسی صوم و صلات اور ایسی عبادت جب آدمی کا حقوق العباد کی راہ صحیح نہ ہو تو ایسی صوم و صلات کا اللہ کے ہاں وہ مقام و منزلت نہیں ہے جو ایک متقی اور پرہیزگار بندے کی ہونی چاہیے. اسی لیے شارح حدیث لکھتے ہیں کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کہا کہ یہ اصلاح ذات البین یہ صوم و صلات سے بڑی عبادت ہے؟ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ نماز، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور دوسری عبادتیں اس کا ثواب کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا ثواب ہماری ذات تک پہنچتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کا فائدہ صرف آپ کو پہنچے گا. لیکن جب آپ دو بکھرے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیں گے، وہ رشتہ جو ٹوٹنے کے کاغار پر ہے، آپ ان رشتوں کو جوڑ دیں گے دوبارہ، تو اس کا فائدہ متعدی ہو جائے گا. اس کا فائدہ وہ ہوگا کہ آپ کو جو ثواب ملے گا وہ ملے گا، لیکن جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے وہ رشتہ دوبارہ جڑ جائے گا. تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ صوم و صلات سے بڑی عبادت ہے. اس کا صوم و صلات سے، نماز، روزے اور صدقات و خیرات سے بڑا درجہ ہے اللہ کے یہاں. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ رشتوں کو سنبھالنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی پہلی آیت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہے، یہ خطبہ حاجہ ہے جو پیارے رسول ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اس میں اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے جہاں اپنے تقوی کا حکم دیا، لوگوں سے یہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. جہاں اللہ نے اپنے تقوی کا حکم دیا اور یہ بتلایا کہ تمہیں ہم نے ایک جان سے پیدا کیا ہے. وخلق منها زوجها، پھر اسی جان سے اس کے جوڑے کو بھی ہم نے پیدا کیا. پھر آدم اور حوا کی اس نسل سے پوری کائنات کو بسا دیا گیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس کے بعد اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. لوگوں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتے اور ناتوں کے معاملوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیے. یعنی اللہ نے اپنے تقوی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کو نبھانے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہاں پہ آیت کو جہاں پہ ختم کیا گیا، ایسا لفظ استعمال کیا گیا جو ہمیشہ اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے وہی کافی ہے. اللہ نے سورہ نساء کی پہلی آیت ختم کی اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے. اللہ رب العزت والجلال تمہارے اوپر نگراں ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. ہم رشتوں کو کتنا نبھا رہے ہیں، اس مزاح میں ہم کتنی اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ سب سے واقف ہے. ہم صحیح معنوں میں نبھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یا صرف ہمارا دعویٰ ہے، اللہ رب العزت والجلال اس سے بھی باخبر ہے اور واقف ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے رشتے کو نبھانے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے تقوی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ رشتوں کو نبھائیے. اس کے علاوہ اور بھی آیات اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت میں، سورہ نساء کی آیت میں بہت سارے حقوق کا تذکرہ کیا گیا. 10 حق کو بیان کیا اللہ رب العزت والجلال نے. 10 حق کا ذکر کیا گیا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اپنے توحید کا تذکرہ کیا، اپنے حق کو بیان کیا. اس کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا. اس کے بعد بہت سارے حقوق کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیے حقوق العباد میں سب سے بڑا جس کا درجہ ہے وہ والدین ہے.
وہ والدین ہیں جو ہمارے اس دنیا میں وجود کا باعث وجود کا سبب ہے. ہماری ماں جس نے مسلسل 9 مہینوں تک اپنے کوکھ میں ہمیں رکھا، ہمارے لیے طرح طرح کی اذیتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کیا، اس کے بعد ہماری پیدائش کے بعد بھی اپنے دودھ سے ہمیں سیراب کرتی رہی. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں اور تمہارا وہ باپ جس نے بہت ساری اذیتوں کو برداشت کیا تمہارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، جو نہ تو تکلیفیں دیکھتا تھا، نہ مصائب و آلام کو دیکھتا تھا، اور تمہارے مستقبل کو، تمہارے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہر طرح کی وہ تکلیف کو جھیلتا تھا. تو اس سے بڑا حق حقوق العباد میں کسی کا نہیں ہے، اس سے بڑا حق حقوق العباد میں کسی کا نہیں ہے. اسی کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اگلا حصہ جو بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ والدین کے بعد جس کا حق ہے وہ کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. رشتہ داروں کا جسے کہا جاتا ہے صلۃ الارحام، رشتوں کو، رحم کو جوڑنا. اور اس جوڑنے میں آپ کا ان سے صحیح طرح سے بات کرنا. جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جتنا رشتہ ہے ان کے حقوق اسی قدر مختلف ہیں. ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ مہینہ میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں آپ ان سے فون پر بات کر لیتے ہیں، ان کو ایک میسج کر دیتے ہیں، ان کا حق ادا ہو جا رہا ہے. کچھ اتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ روز ان کے سامنے جاتے ہیں، روز ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. تو جیسا رشتہ ہے ویسے ہی ان کے ساتھ احسان کرنا یہ ضروری ہے. اور جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، جب وقت پڑ جائے آپ ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں، جب وقت پڑ جائے مصیبت و آلام میں ہو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس تکلیف اور دکھ کی گھڑی میں. یہ ساری چیزیں رشتے اور ناطے کو نبھانے میں آتی ہیں. تو اللہ رب العزت والجلال نے حکم بھی دیا اور فطرت بھی ایسی بنا دی کہ ہم رشتے داروں کے بغیر نہیں رہ سکتے. ایسی زندگی میں ضرورت آ کھڑی ہوتی ہے کہ جب ہم تنہائی محسوس کرنے لگتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آ کر ہمارا ہاتھ تھام لے. اور اللہ رب العزت والجلال نے مومنین کا یہ اوصاف بھی بیان کیا کہ وہ لوگ وہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اسے جوڑتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو ان رشتوں کو جو جوڑنے کا حکم دیا گیا ان کو جوڑتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں. تو یہ 3 آیات میں نے ذکر کی، اور تینوں آیات سے اللہ رب العزت والجلال نے یہی حکم دیا کہ جو رشتے ناتے ہیں، جو رشتے داری کے بندھن میں ہم بندھے ہوئے ہیں، انہیں ہم سنبھال کے رکھیں، انہیں ہم سنبھال کے رکھیں. آئیے چند حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داری کو نبھانے کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے فوائد و ثمرات کو بھی واضح کیا ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں، امام بخاری نے کتاب الادب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ. اس حدیث میں ترغیب بھی دی گئی اور اس کا فوائد بھی ذکر کیا گیا کہ رشتے ناطے کو نبھانے کا فائدہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرے، من احب ان یبسط له فی رزقه، جو آدمی یہ پسند کرے کہ اس کا رزق کشادہ ہو. آج رزق کی کشادگی کے لیے ہم ظاہری اسباب کو ہمیشہ تلاش کرتے رہتے کہ کیا وجہ ہے آج ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. آج روزی کا دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسخہ نبوی بتلا رہے ہیں کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داری کے معاملے میں نظر ثانی کرے، دیکھے کہ اپنے رشتہ داروں سے اس کا تعلق کیسا ہے. جو جن رشتہ داری کے بندھن میں، رشتوں کے جس بندھن میں اللہ نے اسے باندھا ہے، کیا وہ ان کو صحیح طرح سے نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا ہے. تو جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داری کو نبھائے. وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ. اور دوسرا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے اوقات میں برکت ہو، جو کام وہ کرتا ہے وہ کام میں اسے کامیابی ملے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو کام تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود رونا یہی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے. رونا آج ہمارا یہی ہے کہ ہم کام تو بہت کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے.
پہلے ہم اپنے زندگی کے حالات پر غور کریں، اپنے روزمرہ کی زندگی پر نظر ثانی کریں کہ ہمارا لوگوں سے تعلقات کیسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر برکت چاہیے، زندگی میں برکت چاہیے، زندگی کے کاموں میں برکت چاہیے، اپنے روزی میں برکت چاہیے تو رشتوں کو نبھاؤ، رشتوں کو نبھاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہی دو فائدہ ذکر کیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں برکت ہو، تو آپ صلہ رحمی کیجیے، آپ جو رشتہ آپ کا ہے آپ اسے جوڑ کے رکھیے۔ دوسرا، اللہ رب العزت والجلال نے ایک آیت میں یہ ذکر کیا کہ رشتہ داری کو نبھائیے، صرف نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیجیے، اور انہیں جب موقع پڑ جائے انہیں دیجیے۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے تو آپ رشتہ داری کو نبھاتے وقت پیسہ بھی خرچ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ رب العزت والجلال اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ عدل و انصاف سے کام لیجیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، احسان کیجیے اور اپنے رشتہ داروں کو دیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو دیجیے، جب بھی موقع بے موقع جب بھی پڑ گیا، جب بھی انہیں ضرورت ہو آپ دیجیے، اور اس طرح دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ سارے محلے میں وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے کہ آپ ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں، آپ ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں، یہ بات اس بات کا چرچا نہ ہو، بلکہ آپ اس طرح ان کی مدد کیجیے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیجیے، بائیں ہاتھ کو اس بات کا علم نہ ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ دیتے وقت وہ اس طرح اسے پوشیدہ رکھیں کہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو۔ لیکن اگر آپ نے دیتے وقت سارے محلے میں، سارے رشتہ داروں کے درمیان اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اس کا چرچا کر دیا کہ ہم بڑی مدد کرنے والے ہیں، یہ معاف کیجیے، یہ مومنین کا اوصاف نہیں ہے۔ یہ مومن کا اوصاف نہیں ہے کہ آپ دے رہے ہو، دے کر فوٹو کھینچ رہے ہیں، کھنچوا رہے ہیں اور لوگوں میں اس بات کا چرچا کر رہے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مومنین وہ ہیں جو کھلاتے ہیں، کس لیے کھلاتے ہیں؟ تاکہ کھلا کر بدلہ نہ چاہے۔ سورہ دہر جو ہر جمعہ کو فجر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کھلاتے ہیں، مومنین کہتے ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں کس لیے؟ لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہمارے جو کام ہے ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہمارے کام کا مقصد دنیا میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں تو دنیا میں اس عمل کا بدلہ ہمیں مل جائے گا، آخرت میں ہمارا حال کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہمارا ہاتھ خالی ہوگا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جزا و بدلہ نہیں چاہتے، نہ تو یہ چاہتے کہ وہ جا کے ہمارا شکریہ ادا کرے۔ تو رشتہ داری کو نبھانا، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے۔ دوسری حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نسب کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ فلاں آپ کے دادا ہیں، آپ کے چچا ہیں، پھوپھے ہیں، پھوپھا ہیں، خالائیں ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں پہلے حکم دیا اور پھر فائدہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے حسب و نسب کو جانو، ما تصلون به ارحامکم، جس کے ذریعے تم اپنے رشتوں کو جوڑ سکو۔ حسب و نسب کو جاننے کا، اپنے نسب کو جاننے کا فائدہ یہ کہ تم ان نسب کو جانو گے اور اس کے بعد ان کے حقوق کو ادا کرو گے۔ کیوں کرو گے؟ کیا فائدہ اس کا؟ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، اس لیے کہ جب آپ رشتہ جوڑیں گے تو یہ آپ کے رشتہ جوڑنے سے سارے لوگوں میں ایک محبت پیدا ہوگی، سب آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب آپ کچھ دنوں کے بعد انہیں یاد کریں گے، ان سے اتصال کریں گے، ان کے حال احوال دریافت کریں گے، کیا پیدا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَثْرَةٌ فِي الْمَالِ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کے مال میں بڑی خوشحالی ہوگی۔ جب آپ رشتہ اپنے نسب کو جانیں گے، رشتہ کو جوڑیں گے تو اس کے بعد محبت پیدا ہوگی، مال میں برکت ہوگی، آپ کی مالداری میں اضافہ ہوگا، آپ کے مالداری میں اضافہ ہوگا۔ وَمَنْفَعَةٌ فِي الْأَثَرِ، اور اس کے بعد تیسرا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ آپ کے
عمر میں اور آپ کے اثر میں برکت ہوگی، آپ کا اثر دیر پا ہوگا۔ بلکہ اس کا مفہوم حدیث کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ کے زندگی کے بعد بھی آپ کا اثر باقی رہے گا۔ آپ جو کام کریں گے آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں گے، آپ کے اعمال کا چرچا ہوگا۔ آپ نہیں چاہیں گے لیکن آپ کا عمل اللہ رب العزت والجلال لوگوں کے نظر میں اس قدر مقبول بنا دے گا کہ لوگ آپ کا حسن تذکرہ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، رب سبحانہ و تعالی ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر لوگوں میں عام کر دیتا ہے، ان کا ذکر خیر لوگوں میں عام کر دیتا ہے۔ انہیں اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا ذکر خیر لوگوں میں عام کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ رشتہ داری کو جوڑنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ جیسا کہ میں نے بات شروع کی تھی کہ ایک آدمی متقی اور پرہیزگار ہو، ایک آدمی تقوی شعار ہو، ایک آدمی تہجد گزار ہو، اور وہ اپنے رشتوں اور ناتوں کو کاٹنے والا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی شعاری کی زندگی گزارنے والا ہے، تو وہ ضرور بضرور اپنے رشتوں کو سنبھالنے والا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے۔ اگر صحیح معنوں میں وہ اللہ کی ذات پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے تو وہ رشتے ناتوں کو کاٹ نہیں سکتا ہے، بلکہ رشتہ داری کو سنبھالنا اور اسے جوڑ کر رکھنا یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں وہ اللہ پر اور اس کے رسول کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ کچھ فوائد ہوئے، کچھ ثمرات ہوئے جو رشتہ داری کو نبھانے کے ثمرات ہیں۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نہ نبھائے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان اللہ رب العزت والجلال نے سورہ محمد میں ذکر کیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مطرود ہیں، وہ لوگ ملعون ہیں جو رشتے اور ناطے کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب تمہیں زمین میں خلافت مل جائے، زمین میں کچھ تمہیں عہدہ مل جائے، کوئی وقار اور شہرت مل جائے، حیثیت مل جائے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرنے لگو۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتے ناتوں کو بھی کاٹ ڈالو۔ تو اللہ نے کہا کہ جو ایسا کرتا ہے، جو کچھ حیثیت اور وقار ملنے کے بعد اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، وہ لوگ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک ملعون ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک ملعون ہیں۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ نے انہیں اندھا بہرا بنا دیا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آج انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، نہ انہیں اس بات کی تمیز ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہم کس کا حق مان رہے ہیں، انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت نہیں ملتی ہے۔ بلکہ دوسرا نقصان سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا پہلی وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جا کے داخل ہو سکتا ہے، بلکہ جنت میں وہ داخل اسی وقت ہوگا جب اس کی اچھی طرح سے جہنم میں خاطرداری کر دی جائے، اس کے بعد ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی تقوی شعاری کی زندگی، اس کی صوم و صلاۃ، نماز روزہ اسے پہلی مرتبہ ہی صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ رشتہ داری اللہ سے فریاد کرتی رہتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ ناتا یہ صرف ہم نبھائیں نہ نبھائیں یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، یہ ہمارے لیے آپشن ہے، ہم جس سے ہماری بنتی ہے ہم اس سے نبھائیں اور جس سے نہیں بنتی اس سے نہ نبھائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داری اللہ سے شکایت کرتی ہے،
اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے رب بڑا برا حال ہے، لوگ مجھے کاٹ رہے ہیں، مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ جب رشتہ داری اس طرح فریاد کرتی ہے اور شکایت کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رشتہ داری سے، صلہ رحمی سے یہ کہتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں، اما ترضین ان اصلو کی انت، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے جوڑ دوں، ان اصلو من وصلک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑ کے رکھے میں اسے بھی جوڑ کے رکھوں، اور جو تجھے کاٹ دے، جو تجھے نہ نبھائے میں اسے بھی کاٹ دوں۔ جب رشتہ داری نے اللہ سے فریاد کی کہ لوگ میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں، میں اپنے سے اس کا رشتہ کاٹ دوں جو تجھے نبھا نہیں رہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے جو رشتے ناتوں کو نہیں نبھاتے اس سے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ وضاحت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری عرش الرحمان کے عرش سے معلق ہے، اور کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو مجھے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے بھی جوڑ لے، اور جو مجھے نظر انداز کرے، مجھے کاٹ دے تو اسے بھی کاٹ دے، اسے کاٹ دے، اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کی زندگی میں رحمت تو نہ باقی رکھ۔ تو دیکھیے آپ نے ان حدیث کی روشنی میں یہ اندازہ کیا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ لیکن آج اب تقریر کے میں اگلے حصے پر آتا ہوں کہ آج اختلافات ہیں، یہ اختلافات کیوں ہیں؟ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اختلاف نہ ہو، بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے، بھائی کا بہنوں سے اختلاف ہے، جتنے رشتے ہر میں کہیں نہ کہیں اختلافات پیدا ہیں۔ کیوں اختلافات ہیں؟ اختلافات کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، چند اسباب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کروں گا کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ بارے ہم جو بات کہیں ان باتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم باتیں بہت سنتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے حقوق کو بیان بھی کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنا حق لیں کیسے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنا حق لے تو نہیں، ہم دوسروں کو ان کا حق کیسے دیں، دوسروں کو ان کا حق کیسے دیا جائے۔ اگر ہر آدمی اس فکر میں ہو جائے اور اس بات کو محسوس کرے کہ جس طرح ہمیں دوسروں کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہماری باتوں سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری باتوں سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح جب ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہیں سے اختلافات شروع ہوتا ہے۔ تو جب ہم دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں تو وہ کیا محسوس کرتا ہوگا؟ اسے بھی تو برا لگتا ہوگا، وہ بھی تو یہ محسوس کرتا ہوگا کہ فلاں آدمی میرا حق نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہم اس نسخہ نبوی پر عمل کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ دیا تو اس پر ہم عمل کریں تو ایک اچھا ماحول بننے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، سارے لوگوں تک ان کا حق پہنچنا چاہیے، جن کا بھی جو حق ہے، جتنا حق بن رہا ہے وہ حق ان تک پہنچنا چاہیے۔ اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر نہیں ہوگا ایسا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال جو بے سینگ والی بکریاں ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ان سے، اور ان کے اوپر سینگ والی بکریوں نے ظلم کیا ہے تو اللہ رب العزت والجلال ان سے بھی بدلہ لے گا۔ آج اگر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا سے چھوٹ گیا اور وہ اس نے بہت پیسہ بچا لیا، ان حقوق کو نہ نبھا کر اس نے دنیا میں بہت کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، بلکہ وہ دن جب درہم و دینار کام نہیں آئے گا اس دن اللہ رب العزت والجلال سب سے بدلہ لے گا، یہاں تک کہ حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء یوم القیامہ، جو بے سینگ والے ہیں ان کے لیے بھی بدلہ لیا جائے گا، ان سے بھی انصاف کیا جائے گا، اور جن سینگ والے بکریوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا
تو آج جن مالداروں نے اگر ناداروں کے اوپر ظلم کیا ہے، مالدار رشتہ داروں نے ناداروں کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کے حقوق کو ہڑپ کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت والجلال جب میزان عدل قائم ہوگا، جب نفسی نفسی کا سما ہوگا، جب درہم و دینار جب درہم و دینار کام نہیں آئے گا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی بدلہ لے گا، اور ضرور بضرور بدلہ لے گا۔ تو جب سارے لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے تو بہت سارے اختلافات وہیں پہ دفن ہو جائیں گے۔ اس سے آگے سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث جو ترہیب کی حدیث سے ڈرانے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ظلم قید شبر، جو آدمی ایک بالشت زمین کسی اپنے بھائی کی ہڑپ کر لیتا ہے ظلم کے طور سے، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سیطوقہ بأرض 70 أرضی فی 70 أرضین یوم القیامہ، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اگر ایک آدمی اپنے بھائی کی زمین کو ظلم کے طور سے لے لیتا ہے تو 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر اتنی صلاحیت، اتنی قوت ہے کہ ہم 7 زمینوں کے طوق پہنانے کے اس اذیت کو، اس عذاب کو برداشت کر لیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، ہرگز ہمارے اندر یہ طاقت اور یہ قوت نہیں ہے کہ ہم جب 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے تو ہم اس عذاب کو برداشت کر لیں، اور اس دن درہم و دینار کو دے کر ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی کمی یہ کہ لوگوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر سارے لوگوں کا وہ حق دیا جائے جو شریعت نے واجب کیا ہے، جو دین نے بتلایا ہے، تو بہت سارے اختلافات وہیں پہ دفن ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ جو کامن ہے، جو رشتہ داری کو نبھانے نہ نبھانے میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مشکلات کی جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کی عدم فکر۔ آج جو بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو جب ہم آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ اختلاف یہ دنیا میں ہے۔ اگر آج ہم اختلاف مال کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ایک وہ وقت آئے گا جب مال اور دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اور سوچئے تنہائی میں بیٹھ کر کہ آج ایک ایک پیسہ کے لیے آپس میں لوگ لڑ رہے، ایک ایک بالشت زمین کے لیے بھائیوں کا بھائیوں سے اختلاف ہے، میراث اور وراثت نہ دینے کی وجہ سے بہنوں سے پوتا حیات اختلاف رہتا ہے۔ ایک وہ وقت آئے گا جب آپ کی آنکھیں بند ہونے لگیں گی، آپ اس دنیا سے جانے لگیں گے، اور سوائے حسرت و افسوس کے اس وقت کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے آگے جب آپ کی تدفین عمل میں آئے گی، آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ آپ نے جس کے لیے پوری زندگی اختلافات کیا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا مول لیا، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا آخری فائدہ آپ کی مال و جائیداد سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کی تکفین کی جاتی ہے، کفن کا کپڑا خرید کر آپ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد قبر میں جا کر دفن کر دیا جاتا ہے، اور سب آپ کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ کے مال و جائیداد کے لیے، جس کے لیے آپ نے زندگی میں اختلافات کیا، زندگی میں کمایا اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا مول لیا، وہ لوگ آپس میں تقسیم کرنے لگتے، آپ کو بھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فرمایا تھا کہ جب آدمی جاتا ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، لیکن جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہے۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، 2 چیزیں لوٹ آتی ہے، اس کا مال اور اس کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے واپس۔ جس اولاد کے لیے آپ نے سب سے اختلافات کیا، وہ اولاد قبر میں آپ کے کام نہیں آ سکتی ہے، قبر میں وہ اولاد آپ کے کام نہیں آ سکتی، اور یہ مال کروڑوں میں آپ کا بینک بیلنس ہے، کروڑوں کی پراپرٹی اور جائیداد ہے، لیکن کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے جب آنکھ بند ہو گئی؟ اگر حساب و کتاب جب ہونے لگا، آپ کا دنیا کا حساب کتاب صاف نہیں ہے، آپ نے رشتہ داری کو نبھایا نہیں ہے، آپ قطع رحمی کے ہمیشہ مجرم بنے رہے، تو قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، وہاں پہ صرف آپ کا عمل ہوگا، وہاں پہ صرف آپ کا عمل ہوگا۔ اگر عمل میں کوتاہی ہے تو یہ مال و دولت آپ کے کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ تو آج اختلاف کے وقت سب سے بڑی
جو خرابی وہ یہ کہ کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر فریقین میں ایک کے اندر اس بات کی فکر ہوتی کہ یہ اختلافات ختم کریں، ہم جھک جائیں کیونکہ ہمیں کل اللہ رب العزت والجلال کے یہاں حساب دینا ہے، تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب اس بات پر ڈٹے ہوئے کہ ہم دنیا میں ہمیں گویا کہ زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملی ہوئی ہے، ہماری زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ذرا یاد کیجئے اس منظر کو کہ آج آپ مال لے لیں، ظلم کر دیں، مار دیں، اپنی طاقت و قوت سے دبا دیں، کل ایک وہ وقت بھی تو ہوگا، ذرا یاد کرو میدان محشر کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی میری امت کا بہت زیادہ نماز روزہ لے کر آئے گا، بہت زیادہ صوم و صلات کا پابند ہوگا، لیکن وہ قلاش اور مفلس ہوگا، وہ قلاش اور مفلس ہوگا۔ پیارے رسول نے صحابہ سے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے پوچھا کہ تدرون من المفلس، اے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس ہوئے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ تو درہم ہے نہ دینار ہے، وہی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس مفلس کو مراد نہیں لے رہا ہوں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ بھی آئے گا، صدقات و خیرات کے ساتھ بھی آئے گا، بہت زیادہ نیکی اور عبادت کرنے والا ہوگا، لیکن کیا کیا تھا اس نے دنیا میں؟ یاتی وقد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا، وہ آئے گا دنیا میں اس نے بہت گل کھلایا ہے، دنیا میں صوم و صلات کی آڑ میں اس نے بہت کچھ کیا ہے، کسی کو مار دیا، کسی کے اوپر ظلم کیا، کہیں ناحق خون بہایا، کسی کو گالی دے دی، تو اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں لے لی جائے گی، فَأُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں لے لی جائے گی اور اس کو دی جائے گی جن کے ساتھ یہ ظلم کیا کرتا تھا، جن کے اوپر یہ ظلم کرتا تھا، جن کو یہ گالیاں دیتا تھا۔ معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوگا، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس کی برائیوں کو جس کے اوپر یہ ظلم کرتا تھا، اس کی برائیوں کو لے کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے وہاں پہ درہم و دینار سے معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا کہ کچھ لے لو اور کچھ دے دو اور ختم ہو جائے گا، بلکہ لینے اور دینے کا سلسلہ یہ دنیا میں ہے۔ دنیا میں آپ لے دے کر معاملہ رفع دفع کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کی یا تو آپ کے پاس نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں، اللہ پہلے نیکیوں کو دے گا، اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کی برائیوں کو لے کر آپ کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ تو غور کیجئے کہ وہ وقت جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، آپ کی نیکیاں آپ کے ظلم کی وجہ سے لے لی جائے گی اور لے کر دوسروں کو دے دی جائے گی۔ تو آخرت کی فکر کرنے سے، آخرت کے بارے میں سوچنے سے، قبر کی زندگی کا تصور کرنے سے بہت ساری برائیاں، بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ تیسری وجہ عفو درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر دو فریق میں سے ایک فریق معاف کر دے، بہت سارے اختلافات وہیں پہ ختم ہو جائیں، اس لیے کہ جب ایک وقت ہوتا ہے جب دونوں غصے میں ہوتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ اگر آگے بڑھ کر ایک آدمی آگے بڑھے اور وہ معاف کر دے تو یہ اختلاف وہیں پہ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کس طرح تھے، ہمارے اسلاف کس طرح تھے، قرآن کی ایک آیت ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی کے گھر کی عزت اور اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت اس کی بیٹی، میں کسی اور کی نہیں بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک وقت ایسا آیا جب منافقین نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کے عزت کو اچھالا، ان کے اوپر تہمت لگائی۔ منافقین کے ساتھ کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، اس میں شریک ہو گئے، اور اس پروپیگنڈے میں ایک وہ صحابی شریک ہو گئے
جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے دار تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غریب رشتے دار تھے. حضرت ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے, ان کو پیسہ دیتے تھے, لیکن بیچارے یہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ باتیں کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, اور غصہ آنا فطری ہے. ان کے بیٹی کی عزت کو اجھالا جا رہا ہے, بیٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا تھا, اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کی بیوی ہے ام المومنین. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے اور یہ قسم کھا لیتے کہ اب جو کچھ دیتے تھے ان کو کچھ نہیں دیں گے, جو کچھ دیتا تھا میں اب تک اب ان کو کچھ نہیں دیں گے. اللہ رب العزت والجلال ایک آیت نازل فرماتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال سورہ نور کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جنہیں اللہ نے نوازا ہے, جو کشادگی اور وسعت والے, وہ یہ قسم نہ کھائے کہ وہ دیں گے نہیں, وہ دیں گے نہیں اپنے رشتہ داروں کو, قرابت داروں کو, مسکینوں کو وہ دیں گے نہیں, اس کی قسم نہ کھائے, بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دیں, درگزر کر دیں. یہ صحابی ابو بکر تھے. جیسے ہی اس آیت کو سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم درگزر کرنے کے لیے تیار ہیں. سارے اختلاف کو بھول جاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نبی کے صحابہ تھے, یہ نبی کے صحابہ تھے, اور صرف صحابہ ہی نہیں, جن کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. امام احمد کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام احمد جنہیں وہ حدیث کے کتابوں میں امام السنہ کہا جاتا ہے. امام احمد وہ ہیں جن کو خلق قرآن کے فتنہ میں اتنا مارا گیا اور اس طرح مارا گیا کہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے اور تاریخ میں یہ درج ہے کہ اگر اس طرح ہاتھی کو مارنا جاتا تو وہ بھی چنگھاڑنے لگتے. لیکن امام احمد کے بارے میں, امام احمد کے عفو درگزر کا معاملہ دیکھیے اور آپ حیرت کیجئے اور اپنے حالات پر روئیے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. امام احمد کے شاگرد ذکر کرتے ہیں کہ ایک رات میں امام احمد کے ساتھ میں نے رات گزاری. بِتُّ لَيْلَةً مَعَ أَحْمَدَ فِي بَيْتِهِ, ایک رات میں نے امام احمد کے ساتھ ان کے گھر میں رات گزاری. لیکن پوری رات میں یہ دیکھتا رہا کہ امام احمد رو رہے ہیں, پوری رات وہ رو رہے ہیں. جب صبح ہوتی ہے کہتے ہیں رات میں جتنے مرتبہ ان کے پاس گیا وہ روتے رہے. کہتے ہیں صبح جب ہوتی ہے میں نے امام احمد سے پوچھا کہ پوری رات آپ کے رونے کا سبب کیا ہے, آپ کیوں روتے رہے. امام احمد کہتے ہیں جو جملہ کہتے ہیں وہ سنیے کہ ہمارے اسلاف کے ان کا دل کتنا بڑا تھا. امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے آج کی رات میں سو نہیں سکا. مجھے ایک طرف معتصم کا مارا ہوا, معتصم نے جو مجھے عذاب دیا تھا وہ عذاب یاد آ رہا تھا, اور دوسری طرف کل کے درس میں میرے سامنے اللہ رب العزت والجلال کا یہ فرمان آیا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ نے یہ فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے, آپ چاہیں تو برائی کا بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے, جو درگزر کر دے, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر, اس کا بدلہ اللہ کے اوپر ہے. کہتے امام احمد کہ مجھے ایک طرف معتصم کی سزا یاد آ رہی تھی, دوسری طرف کل کے درس میں جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے, جو درگزر کر دے, اس کا اجر تو اللہ پر ہے. کہتے ہیں میں نے اس آیت کو پڑھ کے میں اتنا پریشان ہوں, اور آج میں تمہیں گواہ بنا کر یہ عہد لیتا ہوں کہ معتصم نے جو بھی مجھے عذاب دیا تھا, جو بھی مجھے سزا دی تھی, آج ساری سزاؤں سے میں معتصم کو حلال کرتا ہوں, میں ساری سزاؤں سے اسے معاف کرتا ہوں. اس نے جو بھی مجھے سزا دی تھی, جو بھی مجھے اذیت دی تھی, جو بھی مجھے تکلیف دی تھی, آج میں ان اذیتوں سے اسے حلال کر دیتا ہوں, میں معاف کرتا ہوں. یہ امام احمد تھے, یہ امام السنہ تھے جو سنت کے امام تھے. تو ان کے عفو درگزر کا عالم یہ تھا. یہ ابو بکر ہے کہ حضرت عمر سے اختلاف ہوتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عمر سے اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے کو لے کر, اختلاف ہونا یہ فطری بات ہے, لیکن اختلاف کے بعد فوراً معافی مانگ لیتے ہیں کہ
اے عمر مجھے معاف کر دیجیے. حضرت عمر معاف نہیں کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمر معاف نہیں کرتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے میرا اختلاف ہوا, میں نے معافی مانگی, لیکن اس کے بعد بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ سنے ہوئے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یغفر اللہ لک یا ابا بکر, یغفر اللہ لک یا ابا بکر, اللہ ابو بکر کو معاف کر دے, ابو بکر کو معاف کر دے. 3 مرتبہ پیارے رسول کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر بھی آتے ہیں. صحابہ یہ ہوتے ہیں, حضرت عمر کو اس وقت غصہ رہتا ہے, پھر انہیں بھی احساس ہوتا ہے. حضرت ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں ہوتے, آتے ہیں دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے. اللہ کے رسول جب ابو بکر کے سامنے حضرت عمر کو دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر بھی نرم پڑ جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ابو بکر, وہ خود ڈر جاتے ہیں. فجسا علی رکبتیہ, اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ہی غلطی تھی, اللہ کے رسول میری غلطی تھی, آپ عمر کو معاف کر دیجیے. یعنی دونوں آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ غلطی ہماری تھی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بارے میں وہ جملہ کہتے ہیں جو صحابہ کے لیے پورے صحابہ کی جماعت میں مشہور ہوتا ہے, اور ابو بکر کی عظمت کا سب اندازہ کر لیتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں فہل انتم تارکوا لی صاحبی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا تم میرے اصحاب کو تکلیف پہنچانا, میرے اس ساتھی اور دوست کو تکلیف پہنچانا بند کرو گے یا نہیں کرو گے؟ فہل انتم تارکوا لی صاحبی. ابو بکر وہ تھے انہم واسانی بنفسی و مالی, ابو بکر نے تو میری جان اور اپنی جان اور اپنے مال سب سے مجھے فائدہ پہنچایا. تو یہ تیسری وجہ تھی. چوتھی وجہ حسد. حسد دیکھیے, حسد یہ ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. جس طرح آگ یہ لکڑیوں کو کھا جا رہی ہے, اسی طرح حسد یہ ہماری ساری اچھائیوں کو برباد کرنے والی ہے. آج اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ کسی کو اللہ نے نواز دیا ہے, دوسروں کے پاس نہیں ہے, وہ اس کی نعمتوں کو لے کر اپنی زندگی برباد کیے ہوئے وہ جل رہا ہے, وہ اس کو نقصان پہنچانے کی در پہ. آپ ذرا یہ اندازہ کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, یہ روزی روٹی ہم نے تقسیم کی ہے, یہ روزی روٹی ہم نے تقسیم کی, اللہ نے تقسیم کیا ہے. تو اللہ کی تقدیر پر اللہ کے واسطے اعتراض مت کیجیے. آپ کو جو ملا ہے اس پر راضی ہو کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے, دعا کیجیے برکت کی. 5ویں اور آخری بات جو بیان کر کے میں ختم کروں گا اپنی بات, بدگمانی. بدگمانی یہ رشتوں کو برباد کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے. اور معاف کیجیے مجھے یہ جملہ کہنے دیجیے کہ آج اس بدگمانی کو پھیلانے میں ہمارے گھر کی عورتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جب گھر میں عورتیں بدگمانی کی شکار ہو جائے, وہ سارے رشتوں کا جو تانا بانا ہے اسے پورا خراب اور برباد کر دیتی ہے, اسے ختم کر دیتی ہے. جب شوہر ہو, باپ ہو, اس کے کان میں ہمیشہ یہ ڈالا جائے فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. ایک عورت ایک بیوی اب ماں سے تعلق کو خراب کر سکتی ہے, شوہر کا تعلق خراب کر سکتی ہے, شوہر کا اس کے بھائیوں سے تعلق خراب کر سکتی ہے, اور سب کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ خود بدگمانی کی شکار ہے, اور وہ اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائیوں کو, سب کو بدگمان کر رہی ہے. بدگمانی یہ بہت بڑا جرم ہے, اور مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے قوام ہیں. اللہ نے انہیں قوامیت دی تھی, تو وہ قوام بن کر رہے ہیں. وہ جب کوئی معاملہ ہے وہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرے, وہ دیکھے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, فیصلہ کیا لے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, ایمان والو بہت زیادہ گمان مت کیا کرو, بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم, بعض گمان یہ گناہ ہے, اور یہ گناہیں یہ سب آپ کے رشتے ناطے کو, آپ کے آخرت کو تباہ کرنے والی چیزیں. اس لیے جو باتیں بیان کی گئی ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, رشتوں ناتوں کو سنبھال کر اسے نبھانے کی توفیق نصیب فرما. جو اختلافات ہیں بار الہ ہمارے رشتوں میں تو اسے دور فرما دے. ہمارا جب اس جان فانی سے جانے کا وقت ہو تو ہمارا آخری کلمہ توحید بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.